سالم سر. وعلیکم السلام. سر پچھلی نشست میں ہم اس غزل کے چوتھے شعر تک پہنچے تھے. تو چوتھا شعر اس کا ہے: نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سی کروں بیاں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی. تو اس پر ہم کچھ گفتگو ہم نے کی تھی. تو نظر تغافل یار یعنی کہ میں اپنے محبوب کی اس نگاہ کا کیسے گلا بیان کروں کہ جو التفات کے بجائے ایک بے رخی کی صورت پیدا کرتی ہے، اور وہ جو بے رخی ہے اس کا بیان میرے لیے ممکن نہیں ہے. میرے نطق میں ایسی طاقت یا ایسی قوت نہیں، میرے لفظوں میں ایسا اظہار نہیں کہ میں اس بے رخی کو لفظوں میں بیان کر سکوں. اور یہ ایسے ہے کہ جیسے میری آرزو شراب کی صورت سینکڑوں پیالوں میں ہو، سینکڑوں پیالوں پہ محیط ہو، اور وہ اس بات کی خواہاں ہو کہ وہ میرے محبوب کی ایک نظر سے چھلک جائے اور میری امید پوری ہو جائے. لیکن وہ بے رخی ایسی ہے کہ وہ جو سینکڑوں پیالوں پر محیط شراب ہے وہ ویسی کی ویسے ہی چھلک چھل کے بغیر ایک سٹل اسٹیٹ میں ہی رہتی ہے. بہت اچھا، بہت یہی مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے، اور بہت اچھا مطلب ہے، مطلب جیسے مکمل بیان کرتی ہے. تو اس میں اگر کوئی اضافہ، کوئی نقطہ ہے ناراض صاحب آپ کے ذہن میں؟ اور اس میں جیسے اچھا صدقدہ آرزو پہ جیسے کل بات ہوئی تھی، تو یعنی وہ آرزو جو 100 پیالوں میں بھری جا سکتی ہو. نہیں، اس کا مطلب آرزو کے 100 بڑے پیالے، یا 100 نہیں، سینکڑوں بڑے. سینکڑوں. یعنی صد جو ہے وہ کثرت کے لیے ہے کہ اس میں سے یہ نقطہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو چھلکنا نہیں ہے، جو سٹل اسٹیٹ ہے، جو ٹھہراؤ ہے، وہ ٹھہراؤ میرے اندر ایک لرزہ طاری کر رہا ہے، وہ میرے اندر ایک بکھراؤ پیدا کر رہا ہے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو خم دل میں تھی سو بھری رہی. اس کا مطلب چھلکی نہیں، بھری تھی نا پوری، تو وہ چھلکتی تو قدح آرزو میں آتی. تو اس کو جو نہ چھلکنا ہے وہ میرے دل میں غم کو پیدا کر رہا ہے. ہاں، گلہ پیدا کر گلا رہا پیدا ہے. غم اور گلہ میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ شراب سے محرومی نہیں ہے، شراب خم دل میں بھری ہوئی ہے. لیکن یہ کہ خم دل میں جو شراب بھری ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آرزو کے سب پیالے اس سے بھر لوں، اور وہ اسی لیے بھری ہے. تو اس کا نظام یہ ہے کہ محبوب ایک نظر مجھے التفات سے دیکھے گا تو اس میں جیسے لذش پیدا ہوگی خم دل میں، اور اس میں سے شراب آرزو کے تمام پیالے بھر دے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. اب عشق اور حسن کے درمیان جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ خم دل بھری ہے. تو خم دل تو مجھے بھری ہوئی ہے میری، یعنی عشق اور حسن کے درمیان جو سب سے ضروری چیز ہے وہ حاصل ہے حسن کی طرف سے بھی. لیکن یہ کہ اب دوسری نظر کا انتظار ہے. پہلی نظر سے دل کی سراہی شراب سے بھر گئی، وہ التفات کی شراب تھی. اب التفات ثانی کی ضرورت ہے کہ آرزو جو پہلے خلا بھرا ہے، اب آرزو پیدا ہوئی ہے، تو اس آرزو کو بھرنے کے بجائے اس نے اس آرزو کو تشنہ تکمیل رکھا ہوا ہے. اور اس کا نظر وہی تھی جس سے خم دل بھری ہے. لیکن وہ اسی نظر کے دوسرے دور کی کیفیت اور حالت و تاثیر بالکل مختلف تھی. اس میں عرفانی نکات ہیں جو وہ ایک جس طرح بے خودی عشق کے کمالات کی نشاندہی کرتی ہے. بے خود ہونا یہ گویا جمال کا درست مشاہد ہونے پر علامت دلالت کرتا ہے کہ جمال کو میں نے دیکھا اپنی خودی کے ساتھ. تو یہ واقعہ غلط نہیں ہے
لیکن واقعہ غلط نہ ہونے کے باوجود یہ ساری جو سچویشن بنی ہے یہ ناقص ہے. ناقص ان معنوں میں کہ اس سے عشق نہیں پیدا ہوا. جمال کو میں نے دیکھا اور عشق نہیں پیدا ہوا. کیوں؟ کہ اس سے مجھ پر بے خودی نہیں طاری ہوئی. تو جمال خودی کا ایک بہت واضح ورژن بنا دیتا ہے خود دیکھنے والے کے لیے، اور پھر اس سے طلب کرتا ہے اس کی خودی کو. وہ بے خودی جیسے عشق میں نقطۂ تکمیل ہے نا، اسی طرح حسن کا کمال اس وقت تک آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتا جب تک وہ بے رخی کے ساتھ نہ ہو. تو عاشق کی بے خودی اور محبوب کی بے رخی، ان کے درمیان ایک ذرا ہائر درجے کا ربط ہے. لیکن بے خودی میں عاشق پورا نگیٹ ہوتا ہے، اور بے رخی میں محبوب اپنے غیاب کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ عاشق جو ہے وہ بے رخی سے غیاب کی حفاظت ہوتی ہے کہ میں دیکھے جانے سے بلند ہوں، میں شعور کی تمام کنڈیشنز سے ماورا ہوں. یہ جمال کا دعویٰ ہے. عشق کہتا ہے میں وجود کے تمام تعینات سے پاک ہوں. یہ بے خودی ہے. تو بے خودی کے پروسیس میں بے خودی محبوب ہی کی توجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو بے خودی کے پروسیس میں بے رخی مدد کرتی رہتی ہے عاشق کی، تو وہ بے رخی سے بے خود بناتی ہے. التفات سے پیدا ہونے والی بے خودی خودی ہی کی ایک دوسری حالت ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے. بے رخی سے حاصل ہونے والا وہ جو سیلف لیسنس ہے وہ دائمی ہوتا ہے، کیونکہ حسن کا دائمی حال غیاب ہے، شہود نہیں ہے. دکھائی دینا حسن کا دائمی حال نہیں، عارضی جھلک ہے، وہ ہے غیاب. تو اسی طرح عاشق جو ہے وہ اپنی خودی کے ساتھ ہے تو اس نے حسن کا درجہ گرا دیا ہے. تو عاشق ہونے کا مطلب ہے بے خود ہونا، اور حسن کی ذمہ داری ہے تغافل برتنا. اس کا تغافل اس کے التفات سے زیادہ بڑا کردار رکھتا ہے تکمیل عشق میں. یہ ہو گیا نا، یہ اسی میں ہے سب. اس میں جیسے ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ایک تصویر ہے کہ ایک بھری ہوئی سراہی اور خالی پیالے، تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھری ہوئی سراہی بھی میری پیاس کو کسی طریقے سے اس نے ایک پیاس کو وہ کر دیا ہے، ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ کیونکہ اب وہ پیالوں میں تو چھلکی نہیں شراب، تو وہ وہیں رہی، تو ایک طریقے سے وہ بھرا ہوا دل بھی ایک طریقے سے خالی ہوا نا، کیونکہ اب اس میں وہ میری آرزوؤں کی تکمیل یا پیاس بجھانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی وہ شراب. نہیں، اس میں اس کی کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ سب کرشمے ہیں اس کے جو مجھ تغافل سے باہر ہے. تو اس نے خم دل کو بھر دیا، یعنی مجھے انسپائر کر دیا، میرے پورے عشق اور جمال کے آرکیٹائپس جو ہیں ان کو سیراب کر دیا ہے خم دل بھر کے. اس سے بڑھ کے کوئی یقین کے لیے درکار چیز نہیں ہے کہ علم جمال بھی پورا ہے اور صلاحیت دید بھی موجود ہے اسی کی طرف سے. اب میرا کردار یہ ہے کہ یہ سب کہیں میری جو آرزویں جمال اور محبوب سے متعلق ہیں اور جو محبوب کو پسند بھی ہیں، میں اس سے پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ آرزویں وہ پسند تو کرتا ہے، پوری نہیں کرتا. یہ بے رخی کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ التفات اس کی طرف لپکنے کے لیے اپنے آپ
کو چھوڑ سکنے والے جذبے کا سبب ہے. لیکن یہ جو بے خودی ہوگی، یہ عارضی ہوگی، اور یہ جمال جس کی کشش سے وہ اپنے آپ سے باہر نکلا ہے، اس جمال کی اسے معرفت نہیں ہوگی، بے اختیاری کے ساتھ ہوگی نا. تو جو جمال چیلنج بنے گا، بے رخی برتے گا، اپنے غیاب کو اپنے ظاہر ہونے پر مسلط رکھے گا، تو اس کے نتیجے میں، اس کی بے رخی کے نتیجے میں مجھے اپنے آپ سے نکلتے رہنے کے راستے دکھائی دیں گے. اور میرا بہت سیریس مطلب میرے شعور کی جو بہت اونچی سطح ہے، جہاں وجود کیا ہے کا جواب پایا جاتا ہے، اس سطح پر میرے اندر اپنے آپ سے چھٹکارا پانے کا تقاضا پیدا ہوگا، اس جمال کی بے رخی سے. یعنی وجود کیا ہے، اس کا تمام جوابات ایک جواب پر ختم ہوں گے کہ خودی ایک ہے. وجود کیا ہے، خودی کا خمیر ہے، اور خودی ایک ہے. مطلب یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی خودی کا وہ خمیر جو میں اپنے آپ سے منسوب کرنے میں امپیریکلی، لاجیکلی، ریشنلی کامیاب ہوں، وہی دھوکہ ہے. یعنی کہ وجود کے بارے میں علم کانٹیکسٹ آف آئی ایمنیس میں اگر حاصل ہو تو یہ ہر پہلو سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہی دھوکہ ہے. اس بات کو سمجھیں تو واقعی کچھ پاگل پن سے طاری ہو جائے گا. تو اچھا ہے، تو 2-4 منٹ کا پاگل پن کسی اونچائی کی کشش سے تو طاری ہونا یار. اب ہم لوگ پاگل ہونے کے بھی لائق نہیں ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو یہ دکھا دے گا کہ ہر وقت میں ہوں کے حال میں رہنا، اور میں ہوں کو علم کا واحد سانچہ بنائے رکھنا، یہ کتنی بڑی گراوٹ ہے. اور یہ گراوٹ اگر محسوس بھی ہو جائے تو اس سے نکلنا کتنا ناممکن ہے. حسن اس لیے درکار ہے. سر اس کو اگر میں بالکل سطحی انداز سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ جو آپ عرفانی نکات کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہے کہ ہم ایک میٹا فزیکیلٹی کی طرف کشش محسوس کریں اور اپنی فزیکیلٹی سے بیزار ہونا سیکھیں؟ بیزار ہونا نہیں، اسے کافی نہ سمجھنا سیکھیں، یا کم از کم اسے عارضی سمجھنا سیکھیں، اسے پڑاؤ سمجھنا سیکھیں. تو بس یہ سارے فلو چل پڑے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ میں شاعرانہ بات نہیں ہے، کہ میننگ آف ایوری تھنگ از میٹافزیکل. معنی خود اپنی ساخت میں میٹافزیکل ہے، کیونکہ معنی صورت پر بھی زائد ہے، لفظ پر بھی زائد ہے، تجربے سے بھی بے نیاز ہے، اور تصور کو بھی اثر انداز ہونے کے لیے وہ کوئی اس کا محتاج نہیں ہے. تو آپ سے اپنی نرچرنگ نہیں چاہتا، تو جو ذہن پر حاوی رہنے والی کیفیت کے ساتھ ذہن میں ہے، تو وہ میٹافزیکل ہے. لیکن جو معنی مان لیے اسے بدلا نہیں جا سکتا. تو آپ خود سوچ لیں کہ جو معنی میری دریافت ہے نا،
تو یہ دریافت میں نے قبول کر لی اور ہم نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ گلاس کا مطلب گلاس ہے، میں بولوں یا یہ بولے، تو میں بولوں اور یہ بولیں جہاں معنی عموم پیدا کر دے اور جس کو کہتے ہیں ایک نیسیسٹی کا حامل بن جائے کہ یہ ضروری ہے، وہ ہمیشہ میٹافزیکل ہوتا ہے، کیونکہ تبدیلی کا اختیار نہ ہونا کسی چیز میں یہ اس چیز کو میٹافزیکل ریلم کی چیز بنا دیتا ہے، چاہے وہ مٹیریل چیز ہو. واضح ہے نہیں بات؟ تو مطلب معنی کا مصداق وہ فزیکل ہو سکتا ہے، معنی ایز سچ یہ میٹافزیکل ہے، کیونکہ معنی میں اسپیس اور ٹائم کا دخل بہت نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی بھی معنی کہ رات کے وقت دن کے وقت رات کا معنی اتنا ہی واضح ہے جتنا رات میں رات کا معنی واضح. تو اب یہ کنڈیشن نہیں رہا نا، اب واضح ہے نہیں بات. ہاں تو اس کو ان لوگوں کے سامنے جو میٹا فزکس کے خلاف یہ ہتھوڑی اور چھینی لے کے پھرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے اعتماد سے کرنا چاہیے. میٹا فزیکیلٹی کے بغیر علم ممکن نہیں ہے، وہ علم چاہے جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ معنی کے سے خالی علم کوئی شے نہیں ہے. اور معنی ہماری اب ہم اپنی اندر کی بات کہتے ہیں، معنی حقیقت اور صورت کے بیچ میں برزخ ہے. اس کا ایک سرا صورت یعنی فارم سے لگتا ہے، دوسرا سرا حقیقت سے جڑا ہوا ہے. تو معنی دو رخا ہوتا ہے، فارم کی پہچان بنتا ہے اور حقیقت کو فارم سے ریلیٹیبل رکھتا ہے. اب کہیے نا، اب تو یار اس کا اس سے تعلق کیا تھا، وہ اب آگے شعر پڑھیے نا، اگلا شعر پڑھیں اشر بھائی. وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جوں دھری تھی تو ہی دھری رہی. وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. یہ دونوں گھڑی کو بھی الگ اسٹریس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی میں لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی تو ہی دھری رہی. اب اس میں کچھ سامنے کی رعایتیں وہ پہلے پکڑیں لفظوں کے. اس کی کنسٹرکٹ میں استادی ہے نا، کہ اینٹیں اچھی طرح لگی ہوئی ہیں تو پہلے اینٹوں کا اچھی طرح لگا ہوا ہونا آپ دیکھیں. نسخہ اور کتاب ہے اس کی رعایت ہے، یہ رعایت عشق اور عقل کی رعایت ہے، مناسبت ہے. مطلب مناسبت. ہاں عقل اور عشق یعنی ایک تضاد کے طور پہ شعر میں آتے ہیں. کتاب اور نسخہ کی رعایت کیا ہے، اس کو کھولیں گے تو ایک بہت قیمتی بات پتہ چلے گی اس شعر کے حوالے سے. کتاب عقل کی ہے، نسخہ عشق کا ہے، اور نسخہ اور کتاب بظاہر ہم مطلب ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی نسخہ بھی کتاب ہی ہے. یہ نسخہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر کانٹینٹ کم ہوتا ہے. نہیں ایک نسخے کا مطلب ایسا وہ ہوتا ہے جو علاج وغیرہ کے لیے کوئی چیز تجویز کی جاتی ہے، لیکن وہ تو درس سے نہیں اس تعلق. نہیں درس نہیں، درس ہاں جیسے ابھی یہ سب آئے گا. کتاب اور نسخہ میں، نسخہ اصل میں ایڈیشن کو کہتے ہیں. ایڈیشن
یعنی جدید زبان میں کہ یہ نسخہ دیوان غالب کا فلاں نسخہ نسخہ حمیدیہ وغیرہ، یا قرآن وہ کلیات اب ضخیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، شاہ نامہ فردوسی کا فلاں نسخہ، تو وہ نسخہ جو ہے وہ کتاب کے آتھینٹک ہونے یعنی واقعی مصنف کی ہونے کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے کہ مستند نسخہ کیا ہے، یعنی اصل سے زیادہ نزدیک نسخہ. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں ذرا سمجھیے کہ شاہ نامہ فردوسی کا غلط جو کتاب ہے، جو پھر اس میں بہت چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے بھر دی ہیں، تو اسے شاہ نامہ فردوسی کہنا روا ہے، کیونکہ شاہ نامہ فردوسی کے نام سے مارکیٹ میں آئے گا نا. آپ اسے رد بھی کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شاہ نامہ فردوسی نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ اصل شاہ نامہ نہیں ہے، یا اس میں بہت ملاوٹیں کر دی گئی ہیں، یعنی اس کا کتاب کی حیثیت سے لائبریری میں کیٹلاگ ہونا جائز ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب مجھے تلاش ہوئی کہ یار یہ شاہ نامے کا نسخہ تو فلاں محقق کریں کہ اس میں الحاق بہت ہے، تو میں پھر ایک کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھئی اس کا مستند نسخہ کون سا ہے؟ اچھا، صحیح ایڈیشن. ٹھیک ہے نا، اس کے 10 ورژنز ہیں، اس کا مستند نسخہ کون سا ہے؟ تو وہ اب جو نسخہ بتائے گا، اور وہ نسخہ مانا ہوا نسخہ اگر ہے تو وہ گویا اصلی کتاب سے زیادہ قریب ہے. یہ ذہن میں رہے، اصلی کتاب سے زیادہ قریب ہے، وہ فردوسی کے اصل متن پر سے بہت قریب ہے. تو کتاب وہ جس کا مستند ہونا نسخے پر موقوف ہو. اچھا. اب آپ سمجھے، اب یہ عقل و نسخہ عشق میں مرتبے کا فرق، کہ کتاب عقلی ہی کی رہے گی. مثال تو ابھی میں معنی نہیں بتا رہا، لیکن اس کا ایڈیٹر اگر عشق نہیں ہے تو یہ کتاب جعلی ہے، الحاقی. لیکن یہ میں مراد نہیں لے رہا، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں تک چیزوں پہ ذرا دیکھنے کی ایک وہ کریں. ہاں چلو، نسخے میں ایک اور رعایت ہے، نسخے کا مادہ نسخ ہے، ایک فائنل، اور کتاب آغاز ہے، یعنی کہ لکھا ہوا، اور نسخہ فائنل ہے. بائنڈنگ اس سے بھی واضح ہو گیا نا کہ نسخہ فائنل ہے. تو اب کھولیے نا اس کو. بس نسخہ اب یار اب بولنا ہے سب کو، تو پھر اس سے بہتر ایک تقریری کر لیں بس. اچھا، اس میں پہلے یہ جو گھڑی 2 مرتبہ آیا ہے، یہ اس میں صرف زور پیدا کرنے کے لیے آیا، یا اس کے بھی کوئی معنی ہیں؟ زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہے، اور زور پیدا کرنے سے خوبصورتی بڑھ گئی ہے آواز کی. چلیں یہاں سے ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اب وہ ڈھونڈیے. وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی، ایسے دیکھیں کہ یوں آنکھ بند کر کے کہیں وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی، دوسری گھڑی آنکھ کھول کے کہیں تو فرق پتہ چلے گا، مطلب خود بخود ہی فرق پیدا ہو جائے گا. کر لیجئے کر. عجب آیا ہے نا، جس گھڑی کے ساتھ عجب آیا ہے، وہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے. تو لیکن عام گھڑی میں وہ عجب گھڑی آئی تھی نا، تو اس لیے 2 ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، پرسنل اور امپرسنل گھڑی ہے یہ. ہاں، وہ جیسے ایک
ایک گھڑی سبجیکٹو ہے، ایک گھڑی آبجیکٹو ہے. ایک گھڑی جو ہے وہ قابل شمار نہیں ہے، دوسری گھڑی قابل عجب. میں جس اچھا سر اس گھڑی میں پہ ایک اور بات کہہ دوں، گھڑی کا ترجمہ ہے وقت. وقت صوفیوں کی اصطلاح میں حال کو کہتے ہیں. اب جب گھڑی کو آپ یہ سمجھیے، مولانا روم نے فرمایا کہ صوفی ابن الوقت باشد رفیق. ہمارے استاد کہتے ہیں صوفی خود غرض ہوتا ہے. مطلب اس پہ ہمارے استاد وہ اسکول کالج کا استاد یا وہ اصلی استاد نہیں، وہ کہتے ہیں صوفی ابن الوقت باشد فریق. وہ کہا وہ صوفی تو کہہ گئے کہ خود غرض ہوتے ہیں. تو یہاں ابن الوقت کا مطلب ہے کہ صوفی لمحے حال میں رہتا ہے. حال جو اب ہے وہ نیست فردا گفتن از شرط طریق، کل کہنا طریقت میں منع ہے. اب میں رہو. اب یہ اب اتنا بڑا ہے کہ اس کی کھوج میں چلے تو پھر یہ رہ جائے گا، لیکن اب بہت بڑا ہے. اب ایٹرنلائزیبل ہے. فردہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چھوٹا گزرنے کے لیے ہے، اب گزرنے کے لیے نہیں ہے. یہ حال اب ہے، ایسا اب ہے کہ فرداؤ دی اس میں سے گزریں گے. صاحب حال کے لیے کوئی فرداؤ دی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خود غرض ہوتا ہے. اب ابن الوقت تو اردو میں خود غرض ہی کہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ مستقل کیفیت ہے. اب جو ہے وہ مستقل ہے، پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہوگا، لیکن اب ہی ہے. اگر اب سپورٹ پہ نہ ہو نا تو نہ کوئی مستقبل ہے نہ ماضی ہے. اس میں جیسا ایک تو وہ لگتا ہے جیسے کہ بہت آسان شعر ہے. ایک تو اس کو آسان سمجھ کے اٹیمپٹ کر. اس میں وہ جو روایتی معنی رکھنے والی اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر آئیں تو شعر آسان ہو جاتا ہے. پھر معاملہ صرف اس کا رہ جاتا ہے کہ آپ ان اصطلاحوں کو جانتے ہیں یا نہیں. کہ میرے جو ذوق شعور تھا یا میری جو طلب تھی وہ مجھے عشق کے نسخے تک لے گئی. یعنی ایسے نسخہ عشق جو کہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل سورس تھی، وہ مجھے اس تک لے گئی. جب میں نے اس سے وہ معنی حاصل کیے تو جو کتاب عقل جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ اصل کتاب ہے جو جس سے مجھے اپنی معنویت اخذ کرنی چاہیے، وہ وہیں رہ گئی اور میں اس کو فراموش کر گیا. مجھے تو یہ تھوڑے سے کچھ سمجھ میں اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب پہلے سے ہی طاق پر تھی، وہ فراموش کی نہیں ہے، وہ فراموش شدہ ہی تھی. ہاں مطلب طاق پہ رکھی رہی اور گویا ہم اس کا ہونا ہے فراموش کر چکے تھے. فراموشی اس میں شامل ہے طاق پر دھرنے کی وجہ سے. مجھے تو یہی کچھ سمجھ میں آیا ہے. آپ بتائیے. اچھا، اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتاب جو ہے وہ عقل کی طاق پر پہلے سے ہی دھری ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ استعمال نہیں کی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا یا اسے کسب نہیں کیا گیا. نہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ کہ انہوں نے پڑھ کے کتاب پہ رکھ دی تھی اور سوچا تھا کہ کل پھر اٹھا کے کھولوں گا، تو وہ کھولنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ کل نسخہ عشق سامنے آ گیا اور استاد بھی آ گیا. اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو درس نسخہ عشق کا درس دینے والا خود وقت ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ کہ وقت، ہاں اگر اس کو گھما کے کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک پہلو نکال سکتے ہیں کہ
ایک حال مجھ پر طاری ہوا جس نے مجھے عشق کی معرفت سجھا دی، عشق کی حقیقت بتا دی، یا جس نے مجھے حقیقت کے حضور میں کھڑا کر دیا. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھڑی ہی ایسی تھی جس نے نسخہ عشق کا درس دے دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں درس دینے والا مخفی ہے اس شہر میں. ہاں، درس لیا درس ہاں بالکل بالکل. اسی سے یہ رعایت بھی نکل سکتی نا، درس دینے والا مخفی ہے تو ممکن ہے یہ حال ہی درس دے گیا. تو سر اس میں جو کتاب عقل کی طاق پر پڑی رہی اور اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی، تو یہ پھر نقص نہیں ہے کہ ایک شے جو میرے تجربے اور استعمال میں نہیں آئی، میں نے اس کے بارے میں رائے پہلے سے قائم کر لی؟ نہیں، شاعر یار اتنا منطقی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس سے جرا کریں. وہ یہ کہ آپ پتہ نہیں یار اس نے خود پڑھتے ہوئے رکھی ہوگی کہ آگے اس کو ضرورت ہی نہیں کہ کیا میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں، اصلی نسخہ تو اب آ گیا. یہ والا اس میں جو عجب ہے یہ تعجب کے معنی میں ہے یا یہ حیرانی کی کیفیت ہے؟ نہیں، حیرانی یہ مطلب ہے کہ بڑائی پر ہونے والی حیرانی، یعنی بہت ہی بڑی چیز پر جو حیرانی ہوتی نا. یہ بھی اس میں بھی جو مادہ ہے وہ عجب بھی ہے، اسی سے عجب بھی بنتا ہے. تو عجب کیسے کرتے ہیں؟ عجب تصوف کی اصطلاح میں تو شاید خود پر، یعنی کسی چیز کے علم ہونے پر یہ احساس کرنا کہ جیسے یہ مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا یا مجھے حاصل ہے. ہاں مطلب ٹھیک ہے کہ مجھے ملا ہے. ہاں ٹھیک. اب آپ اس کو نثر میں بیان کیجیے، سمپل سی نثر بتائیے کہ کیا بنے گی. کہ وہ ایک ایسا عجیب لمحہ تھا کہ جس وقت مجھ پر یہ حال طاری ہوا کہ میں نے عشق کے نسخے سے درس حاصل کیا. نہیں، عشق کے نسخے کا درس ملا. لیا. اور جو اگر میں تصور کر لوں کہ ایک مکتب ہے جہاں سے میں نے درس لیا، تو اس میں ایک طاق پر جو کتاب عقل تھی، مجھے اب اس کا ہوش ہی نہ رہا اور وہ ویسی کی ویسی وہیں دھری رہی اس طاق پر. ہاں یہ صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح ہے. اب اس کو مطلب یہ کھولنا تکلف ہوگا کہ عشق اور عقل میں کیا فرق ہے. وہ سب جانتے ہیں. عشق حاصل حضور، یعنی کہ عشق غیاب پر یقین ہے بوسیلہ ظہور، اور عقل بھی غیاب کی قائل ہے لیکن ظہور سے محرومی کی حالت میں. اس کا غیاب عقلی ہے، اس کا غیاب حالی ہے. وہ غائب کو دیکھنے کی وجہ سے غیب پر ایمان رکھتا ہے، یا غیب پر ایمان وہ جس پرسپیکٹو میں رکھتا ہے وہاں غائب حاضر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب جیسے آپ کہتے چلیں یہ کیونکہ اصطلاح کی شرح ہے نا. یہ فرض اس میں ہم عشق میں وہ غیاب حالی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تو وہ پھر گھڑی سے بھی اس کی ایک اور رعایت پیدا ہو جائے گی. ہاں کیا کہ آپ نے کہا نا کہ عشق جو ہے وہ غیاب حالی ہے، حال ہے، ہاں تو وہ گھڑی سے بھی اس کی ایک اور مناسب رعایت وہی پیدا حال تو مجھ پہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے نسخہ عشق کا درس لیا. یعنی غیاب کو قیاس کرنا بے معنی ہے، غیاب پر تجربی دلالت ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو ہے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ عشق جو ہے کوئی اکتسابی شے تو نہیں ہے، یعنی کہ میں اسے سیکھ تو نہیں سکتا. اور عقل کے بارے میں تو یہ کہ چلیں میں عقل کسی استاد کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے کچھ کتاب پڑھا دے گا، منطق پڑھا دے گا تو سیکھ جاؤں گا. تو یہاں جو درس لینا ہے عشق کا،
نسخہ عشق کا، اس سے پھر مراد کیا ہے؟ نسخہ عشق کو آپ سمجھیں کتاب الہی، بالکل صاف لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ عشق کا نسخہ انسانوں کی تصنیف نہیں ہے، عقل کی کتاب انسانوں کی تصنیف ہے۔ تو اب اس طرح پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ درس لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جس گھڑی پہ اس کو حیرانی ہے عاشق کو، یعنی جس کی بڑائی کے اوپر وہ حیران ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ پورا جو عشق کا نسخہ ہے اس کے دل پر اترا جیسے ہاں اترا۔ تو اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں نے تو اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ یہ کیسی کتاب ہے جو میرے ہونے کی بنیاد بن گئی، محض جاننے کی نہیں۔ ہونے کی بنیاد۔ ارے یار اس میں ایک اور وہ چھپا ہوا ہے چیلنج۔ یہ سب تو آسان ہے کہ عاشق ہوئے تو عقل کو طلاق دے دی، یہ تو سبھی یہ تو سمجھ مضمون سکتے ہیں، سمجھے نا۔ اب اس میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے، وہ زباں دانی کا امتحان ہے۔ وہ ذرا سا نہیں، میرا کل کو پھر پروگرام صبح ختم ہوگا بھائی۔ وہ جو ہے یہاں کتاب کے بعد آپ کاما لگاتے ہیں، لگا کے ایسے ہی دیکھیں، یہ کھیل ہے جیسے کہ کتاب قوما عقل کی طاق پر، یعنی طاق ہے عقل کی، کتاب عقل کی نہیں ہے۔ اب یہی کتاب کا مستند نسخہ عشق ہے۔ ابھی بات ہوئی تھی نا کتاب کا نسخہ، کہ کتاب تو کتاب کا نسخہ جو ہے جو عقل کی طاق پہ رکھا ہوا ہے وہ ہے ہی نہیں، اسے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کام عقل کی طاق پر صحیح، یعنی جیسے وہ آپ نے بتایا کہ مجھے اب اصل نسخہ مل گیا۔ ہاں کہ میں نے جیسے میں نے نسخہ عشق کا درس لیا، اور کیا گھڑی تھی کہ مجھ پہ وہ درس جیسے منکشف، نسخہ عشق حالت انکشاف میں مجھے نصیب ہو گیا۔ تو وہ جس کو میں نے تحقیق کے لیے رکھا تھا کہ اس کو ابھی چیک کرنا ہے عقل سے کہ اس کے مضامین صحیح ہیں یا نہیں، یا یوں کہ یہ اصلی نسخہ ہے یا نہیں، تو عقل نے جس نسخے پر تحقیق کرنی تھی وہ نسخہ جو ہے وہ میں نے اسی کے سپرد کر کے اپنی جان چھڑائی، کیونکہ میں اس تحقیق کا جو سب سے یقینی مرحلہ ہے کہ خود اس کی طرف سے مجھ پہ اترا، یعنی کہ خالق کتاب، وہ مصنف کتاب کی طرف۔ اب اس کو مطلب یہ محض چٹکلا نہیں ہے کہ کتاب سمجھیں ہم ایسے لے رہے ہیں، کتاب اللہ، قرآن کے دو پرسپیکٹیو ہیں، ایک پرسپیکٹیو عشقی ہے، ایک عقلی ہے۔ یہ تفسیر اور تعلق کے روایتیں ہیں، مطلب میں نہیں فرض کر رہا۔ تو اس میں جو ہے جب عقل کا مفسر کتاب کو لے گیا ہے نشان وشان لگانے، لغت میں دیکھنے، تو وہ کتاب عقل کی طاق پہ اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس کو ذرا تفسیر کیا جائے، اور لیکن جو اصلی کتاب تھی وہ عاشق کے پاس تھی، عاشق کے پاس تھی۔ اب یہ سمجھ لیں، عاقل کے پاس کتاب طاق ہی کے لائق تھی، اور عاشق کے پاس جو کتاب تھی وہ حقیقی کتاب، حقیقی قرآن، یعنی قرآن عاشق پر کھلتا ہے، عاقل پر نہیں۔ یہ لیکن میں اس شعر کی مراد میں نہیں داخل کر رہا، یہ شعر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شعر کو آپ اپنے لیے چیلنج بنا کر
اس سے مضامین نکالیں، چاہے اس خیال کے بغیر کہ شاعر کی یہ مراد ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ کرنا چاہیے. قاری اگر کریٹو نہیں ہے نا تو وہ شعر کی درجہ بندی نہیں کر سکتا. اور اس میں جیسے ایک چیز اور بھی، جیسے ہی ابھی آپ نے جو بات کی کہ یہ جو پورا مصرع ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہ جو عجب گھڑی کہہ کر انہوں نے جو نسخہ عشق کا درس تھا، کہ یعنی وہ بات ایسے ہو گئی کہ اب اس پہ باقاعدہ ایک حال طاری ہو گیا اس کا، یعنی وہ جو اس نے درس لیا تھا اب وہ اس کے حال میں ہے، اور اسی سے اس کو ایک حیرت اور اسی سے اس کو ایک سب کچھ پیدا ہوا اس کے. اس نے اس کتاب کو انٹرنلائز کر لیا. یہ ہے وہ گھڑی، یعنی قال سے حال میں آ گیا. ہاں، اور عاقل قال کا تجزیہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی مراد نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اس طرح دیکھیں تو اپنے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب اس کو اس طرح پڑھے دوسرے مصرے کو، کہ کتاب کے بعد قوما یعنی طاق کو عقل سے منسوخ کرنا، وہ بھی نہیں کہہ رہا. جب سب ایک چیز اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کم کہتے ہیں کہ شعر میں ایک لفظ جو ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس پر وہ پوری شعر کی معنویت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. تو اس میں ہم کون سا لفظ ہوگا؟ اس میں وہ نسخہ عشق ہے وہ لفظ، اس میں کتاب ہے، اس کون سا ایسا لفظ ہوگا جس کی معنوی بنت اس شعر کی اس پر نسخہ عشق. اچھا، اس میں ایک اور بات ابھی آئی، وہ بھی بہت خلاقانہ ہے کہ عقل غیاب میں رہتی ہے، یعنی عقل حقیقت کا حضور نہیں چاہتی، حقیقت پر دلیل چاہتی ہے، اور عشق حضور پہ مصر ہے. تو درس ہندی میں درشن کو بھی کہتے ہیں. درس نسخہ عشق کا مطلب یہ ہم ایجاد کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے بھی بہت شگفتہ ہو گئے معنی اس کے درس کا لفظ صحیح نا. تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سی یہاں ہوا کہ نہ آئینے میں رہی جلا، نہ پری کو جلوہ گری رہی. پری آ گئی اس میں. یار ایک بات پھر عرض کر دوں کہ یہ بہت مشکل شعر ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مشکل جو ہے وہ کلام میں طول پیدا کرنے کا بہانہ بھی ہو سکتی اور ضرورت بھی ہو سکتی. تو اس کو رہنے دیں، یہ سارا پروگرام پینڈنگ رکھیں، اگلی مرتبہ آ کے یہ مکمل کریں گے، اور یا اس کو آن لائن وغیرہ کچھ کر لیجیے گا، کیونکہ اب اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کر پائیں گے اس شعر میں. کچھ اگر آپ بھی بیان کر دیں تو وقت میں بیان ہو جائے گا. نہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں اس منصوبے کو بالکل جاری رکھیں. یہ جیسے جب آپ اس کو کہیں لائیں نا تو لکھ دیں کہ اس ہر چیز کے نیچے جاری ہمیشہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ثواب جاریہ اس کا عنوان رکھ دیں، وہ کہیں بس جاری رہے گا، درس سے جاری ہے، درس سے جاری ہے. یہ کر لیجیے گا، اس کو کر لیں. اور یہ میں وہ نہیں، نعوذ باللہ جان چھڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. تو کوئی نہیں، اس کو کیا ہوا پھر کریں گے. اور لیکن یہ کہ اس کو اپنی جگہ محفوظ رکھیے، اور جتنا ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہے وہ کیے رکھیے. 5 اشعار ہو گئے اس میں ہمارے، 5 اشعار ہم نے پڑھ لیا آپ سے، دو اشعار. لیکن یہ دونوں بہت مشکل شعر ہیں اصطلاحات کے اعتبار سے. یہ میں نے کیونکہ کر رکھے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہے. آخر میں صاحب اگر ایک بات یہ فرما دیجیے کہ ابھی ہم نے 2 جو مجلسیں کی بیٹھے ہم اس میں، تیسری آج ہم نے کی، تو مطلب اب ہم تو شعر کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سے مسحور ہو جاتے ہیں، کچھ جو ظاہری معنی ہو جاتے ہیں اس سے ہو جاتے ہیں. تو شعر
پڑھیں کیسے اب ہم؟ مطلب ہمیں آپ 2 دنوں میں اندازہ ہوا کہ شاید ہم، کم سے کم میں اپنی بات کروں گا کہ مجھے تو لگا کہ شاید میں نے کبھی زندگی میں اس طرح شعر پڑھا ہی نہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا. ہاں، شعر بس جیسے مل کے پڑھیں، آپ لوگ آپس میں بھی مل کے پڑھیں اور اسے اپنے لیے چیلنج بنائیں. یعنی جیسے چھپا ہوا خزینہ ہے، اب اپنی اپنی دانش میں موتی، اس میں سے اپنے اپنے موتی تلاش کیجیے. یہ نہ کبھی یہاں سے نہ آغاز کیجیے کہ شعر کا مفہوم یہ ہے. مفہوم کا خیال آتے ہی وہ جو شعر کا کریٹیو ایسنس ہے نا، وہ مرجھا جاتا ہے. سب اصل میں ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے نا، وہ میٹرک میں انٹر میں ہاں، شاعر اس شعر میں یہ فرماتا کہتا ہے. ہے، ہاں، تو وہ ہمارے یہاں تو کہتا ہے، ہمارے یہاں کہتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے. تو یہ فضول باتیں. اب آپ لوگ جیسے ایک شعر لیا نا، اس پہ ایک دوسرے سے مختلف رہنے کی کوشش کیجیے، تو آپ لوگوں کو وہ جو شعر پڑھنے کا ایک خلاقانہ طریقہ ہے نا، وہ خود بخود آئے گا. وہ تدریس کا موضوع نہیں ہے، وہ سیکھنے کا موضوع نہیں ہے، وہ جیسے چلتے رہنے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ جیسے کبھی بیٹھیں، کوئی بھی چیز ایسی کھول لیں اور ایک شعر یا کچھ بھی، اور اس میں ایک دوسرے سے مختلف رہنے کا اہتمام رکھیں، اصل تو پہ کھلتا کیونکہ وہ جاتا. اگلی نشست میں تو اب ایک وقفہ آ جائے گا اس کی چوتھی نشست میں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ یعنی اس نشست کے اینڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کی کچھ یادیں ہیں جو سلیم احمد صاحب سے آپ شعر پڑھتے تھے، آپ کے اساتذہ جیسے ہم نے اب یہ شعر پڑھے آپ سے، تو آپ کی ٹریننگ کیسے ہوئی تھی؟ اچھا، نہیں، میں نے شعر اس طرح سے نہیں پڑھے اپنے اساتذہ سے، لیکن یہ کہ جیسے شاعری پہ گفتگو سنی، یا کیونکہ تنقید بھی بہت پڑھی، تو شاعری پہ تنقید کیسے کرتے ہیں، تجزیہ کیسے کرتے ہیں، تو وہ جیسے ذوق بنتا چلا گیا. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مضامین اس میں ڈالیں، یہ طریقہ نیا ہے. مطلب اگر صاحب اس بات کے بھی آپ جواب دیں، کیونکہ کئی لوگ بطور الزام یہ بات کہتے ہیں کہ جاوید صاحب جو ہے وہ اشعار میں مضامین ڈالتے ہیں اور معنی بھرتے ہیں، اور وہ تو سادہ اس میں سادہ شعروں کیا کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. کیا حرج ہے اس میں؟ یہ مطلب یہ بہت تخلیقی اظہار پہ، تخلیقی ادراک، تخلیقی اظہار ہی میں بیان ہوتا ہے. تو یہ مجھے خلاقی میرے اندر یہ شعر اگر پیدا کر رہا ہے، اور میں اس شعر ہی میں رہتے ہوئے ایک نئی نئی معنوی فضائیں تلاش کر رہا ہوں، اور مجھے بالکل اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ مدرسانہ انداز میں شعر میں کوئی اضافے کر رہا ہوں، تو کوئی نہیں، بہترین ہے، بہترین ہے. اور صوفی لوگ شاعری اسی طرح پڑھا کرتے تھے پہلے بھی، صحیح کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھیں. شعر کا مطلب ظہور و غیب نکالا ہے صوفیوں نے، اور یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں ہے. یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ولگر کو بھی لطیف بنانے والی. اس پہ انشاءاللہ کسی انشاءاللہ. وقت الگ سے پوری گفتگو میں وہاں کروں گا کہ شاعر قاری کو بھی شاعر بنا دیتا ہے، اور مراد شاعر شاعری میں کوئی موضوع، یعنی شعر خوانی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. مراد شاعر کیا ہے؟ تا وقت کہ وہ شاعری نظریاتی اور فکری نہ ہو. بہت شکریہ سر، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے.